صاحب کہہ رہے ہیں مزار ڈھائے جانے, مزار توڑے جانے, یہ بزرگ جب اپنی قبروں میں ہے تو یہ کرامت کیوں نہیں دکھا رہے؟ خواجہ اجمیر آئے, مخالفت کیا کم ہوئی؟ بہت زیادہ. جب نمرود نشے میں آیا, مزار توڑے جانے, یہ بزرگ جب اپنی قبروں میں ہے تو یہ کرامت کیوں نہیں دکھا رہے؟ خواجہ اجمیر آئے, مخالفت کیا کم ہوئی؟ بہت زیادہ. کیا آپ کو یہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی؟ بہت زیادہ. کیا آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت زیادہ. مدد کس نے کی؟ صرف اللہ نے, صرف اللہ نے. جب خواجہ اجمیر کی اللہ مدد کر سکتا ہے تو آج کلمہ پڑھنے والوں مدد تمہاری بھی ہوگی, مگر مدد ایسی نہیں ہوگی پانچوں ٹائم چھوڑ کے تو یہ چاہ رہا کہ ایک جمعے میں تیری ساری مدد ہو جائے. ایسے نہیں ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی ہے مدد. مدد تو اگر اللہ کرنے پہ آ جائے نا تو کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا دے. کہو یار سبحان اللہ بولو ذرا. اگر مدد کرنے پہ آ جائے تو کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا دے. اور جلسے میں آنے والوں, اگر وہ مولا مدد کرنے پہ آ جائے تو مصطفیٰ کی حفاظت مکلی کے جانے سے کرا دے. وہ کرا سکتا ہے, مگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ خالی ایسے میاں کے تعویذوں میں مدد ہو جا. نہ, نہیں ہوگی. مدار پہ جا گئے چادر چڑھا دی اس میں مدد ہو جا. نہ, نہیں ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم تو پکڑ لے, مدد اللہ کر دے گا. دیکھیے قرآن میں کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پہلے ہے ایاک نعبد, یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تجھ سے. و ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا مدد بعد میں ملتی ہے, عبادت پہلے ہوتی ہے. کیا ہے ذرا ترجمہ کریں آپ. پہلے عبادت پہلے ہے کہ مدد پہلے ہے؟ بتائیں آپ مجھے. عبادت پہلے, ایاک نعبد پہلے ہے کہ ایاک نستعین پہلے؟ بتائیں آپ. آپ سوچ رہے ہیں عبادت بعد میں, مدد پہلے آ جائے. ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھو, ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھو. آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ خالی ٹوپی رکھ کے ایسی مدد آ جائے, ایسی مدد آ جائے. منو سلوا میرے گھر میں ڈارا کہا, اتنے اچھے نہ ہو. ابھی ایاک نعبد پہلے ہے, و ایاک نستعین بعد میں ہے. عبادت پہلے ہے, مدد بعد میں ہے. اور خدا کی قسم غریب نواز نے عبادت پہلے کر کے بتائی, مدد اللہ نے بعد میں کر کے بتا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. کہا معین الدین تو عبادت کر رہا ہے ہندوستان کے جنگلوں میں اور ہندوستان کی بستیوں میں, مدد اب ہم کریں گے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو مدد بعد میں جاؤ, عبادت پہلے کرو. یہاں تو عبادت آس پاس نہیں, پہلے مدد مل جا, مدد پہلے آ جا. تو ایسے مدد. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے حضرت ایک بات بتائیں. دیکھو آپ لوگ سننے والے ہیں, آپ لوگ بھی اب دیکھو ایسا ہوتا ہے. دیکھو ایسا ہوتا ہے نا, کچھ لوگ آتے ہیں خالی دیکھنے, دیکھ لیا کام ہو گیا وہ چلے گئے. کچھ سنتے ہیں تو وہ جب سنتے ہیں تو وہ سنتے ہیں دھیرے دھیرے والے, مطلب ان کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تاریخ کی گاڑی گہری بات بتا دو نا, وہ کے پلے نہیں پڑتے. بس سیدھی سیدھی باتیں بتائے چلے جاؤ تو بات صحیح ہے, پھر وہ بھی اٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک دم گھس کے سنتے ہیں اس کے اندر کہ یار واقعی میں بات سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں تو عبادت ہو نہ ہو, مدد پہلے ہو. تو اگر اللہ ایسے مدد کرنے لگ جائے نا تو جو یہ عبادت ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. گارنٹی دے رہا ہوں میں, یہ جو ہو رہی ہے عبادت یہ بھی ختم. سوچے گا اتنی شرابوں پہ, اتنے مزے حرام خوریوں پہ, اتنی ڈانس پارٹیوں پہ, اتنے ڈی مدد آ رہی ہے تو اب کیا ضرورت ہے ہمیں یہ سب کام کرنے کی؟ اتنی مکاریوں پہ بھی مدد آ رہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مزار ڈھائے جانے, مزار توڑے جانے, یہ بزرگ جب اپنی قبروں میں ہیں تو یہ کرامت کیوں نہیں دکھا رہے؟ میں نے کہا تم شرابیں پیو, یہ کرامت دکھائیں. تم شادیوں میں لڑکیوں کو نچاؤ, یہ کرامت دکھائیں. تم شادیوں میں پٹاخے پھوڑو اور یہ کرامت دکھائیں.
تم نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھو، یہ ان کے بلڈوزروں کو توڑ دیں، پھر تو چیختا پھر یہ بابا نے توڑ دیا بلڈوزر، اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں مسجد میں بھی جانے کی، بابا ہے تو اب ڈنڈے پڑیں گے بیٹا۔ میں نے کہا تم پہ بابا خاموشی سے بیٹھے، صبر کی چادر اوڑھ لی بابا نے، ڈنڈا پڑے گا تجھ پہ اب، ہاں بابا نہیں بچا گا اب، بابا خاموشی سے صبر کی چادر اوڑھ لی کہ ٹوٹ رہا ٹوٹنے تو ڈنڈا پڑے گا اس قوم پہ۔ اور کب نہیں پڑا مجھے بتاؤ؟ جب قوم بگڑی ہے تو اللہ نے اس قوم کو دنیا کے اندر بھی سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، سزا دینے کے لیے، اور یہ ہمارے اعمال ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب اعمال بدتر ہو جائیں گے تو ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا۔ ورنہ اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو اس کا ہاتھ کون روک لے گا؟ جب نمرود نشے میں آیا اور نمرود نے خدائی کے دعوے کیے تو اللہ نے کہا جانتا نہیں ہے ایک وکلانگ مچھر سے تیرا مرڈر کرا دوں گا۔ کیا بات ہے، وکلانگ مچھر سے اللہ نے مرڈر کرایا، کس کا؟ نمرود کا۔ یار ذرا بولو، نمرود کا۔ تیسرے پارے میں پوری بحث ہے جو حضرت ابراہیم سے کہا تھا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے پچھم میں چھپاتا ہے۔ کیا بات ہے، کہنے لگا میں خدا ہوں، میں بھی لوگوں کو مار۔ پہلے تو کہا حضرت ابراہیم نے کہا، پوری بحث پورا مناظرہ ہے حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا، کہ مجھے خدا مان ابراہیم کا نہیں، ایاک نعبد پہ چل رہا ہوں، عبادت اسی کی کروں گا۔ کیا بات، ابھی مدد نہیں آئی ہے نا، عبادت کی بات اس کو پوچھوں گا، اس کو عبادت کروں گا، مجھے کا نہ اس کی، ابھی مدد نہیں آ رہی ہے اس کی۔ کس کی؟ کہا کس کی کرے گا ابراہیم؟ کہا جو مارتا اور جلاتا ہے اس کی کروں گا، تو کہا یہ کام میں بھی کر لوں گا، میری کرے گا۔ پھر اس نے ایک آدمی کو مار دیا جس کو زندہ رہنا تھا، اور جسے مرنا تھا اس سے کہا جا ہم نے تجھے رہا کر دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، دیکھ میں مارتا بھی ہوں ابراہیم، جلاتا بھی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ کیا بات ہے، واہ بھائی کیا بات، میرا رب پورب سے نکالتا، تو پچھم سے نکال کے دکھا دے اگر خدا ہے تو۔ عبادت کی بات تو بعد میں کرنا، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ہڈی اٹک گئی ہے کسی میاں کے لال میں طاقت جو سورج کو ادھر سے نکال دے؟ بتائیں آپ مجھے، آج تک کوئی نہ نکال سکا۔ جلسہ میں آنے والوں پہلے اس رب کی عبادت کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی اسی کی کریں گے، کی کیسی کی؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کی اسی کی کریں گے، اسی کی کریں گے۔ اور جب عبادت کی ابراہیم نے دنیا کو ٹھوکر مار کے خدا کو خدا مانا، اب باری آئی مدد کی، اب باری آئی مدد کی۔ جب آتش نمرود کو بالکل صحیح طریقے سے دہکایا گیا، جب ابراہیم کو ڈالا گیا تو کہا پھر ابراہیم تو نے عبادت کر لی نا، اپنا حق تو نے ادا کر دیا، اب اپنا حق ہم ادا کریں گے۔ کیا بات، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ اپنا حق تو نے ادا کیا، اب اپنا حق ہم ادا کریں گے۔ ایسی مدد کی، ایسی مدد کی۔ قرآن کہتا ہے جب ابراہیم آگ